بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعت اور بری رسوم سے متعلق بیان۔ بدعت کی لغوی تعریف: ہر نیا کام لغت کے اعتبار سے بدعت ہے، چاہے عادت کے طور پر ہو یا عبادت کے طور پر۔ بدعت کی شرعی تعریف: حدیث شریف میں ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد، یعنی جس شخص نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کام کلی یا جزئی کسی بھی اعتبار سے دین میں داخل نہ ہو، اس کو کسی وجہ سے عملی طور پر یا عقیدے کے اعتبار سے دین کا جز بنا لینا بدعت ہے۔ دیگر الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین میں کسی بھی ایسے کام کی کمی یا زیادتی کرنا جس کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی سے نہ ہو، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت قولاً فعلاً صراحتاً اشارتاً کسی طور پر بھی منقول نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ بعض اہل علم نے بدعت کی دو قسمیں بتائی ہیں: بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ، یعنی اچھی بدعت اور بری بدعت۔ ان حضرات رحمہم اللہ تعالی نے پہلے بدعت کے لغوی معنی کو پیش نظر رکھ کر ہر نئے کام کو مطلقاً بدعت قرار دیا، پھر غور کے بعد جس کام کو کلی یا جزئی طور پر دین میں داخل پایا، یعنی یہ معلوم ہوا کہ اس کی اصل کلی یا جزئی طور پر مذکورہ بالا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ملتی ہے، تو اس کو بدعت حسنہ قرار دیا، اور جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس کو بدعت سیئہ قرار دیا، یعنی بری یا خراب بدعت۔ حاصل کلام یہ کہ بدعت حسنہ پر بدعت کا اطلاق محض لغوی معنی کے اعتبار سے کیا گیا ہے، اس لیے کہ حقیقت میں شریعت کی روح سے وہ بدعت ہے ہی نہیں۔ شرعی اعتبار سے بدعت صرف اس کام کو کہیں گے جس کا ذکر اوپر ہو چکا۔ اب ہم بعض شرکیہ بدعات کا تذکرہ کریں۔ مثال کے طور پر کسی کو سجدہ کرنا، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، بلکہ ممنوع اور حرام ہے۔ سجدہ کرنے والا اور اس کی اجازت دینے والا دونوں سخت ترین گناہگار ہیں، اور یہ بات تو صرف اس بنا پر کہی جا رہی ہے کہ اگر سجدے کو تعظیم کے طور پر کیا جائے، عبادت کے طور پر نہ کیا جائے یا کسی اور طور پر، کیونکہ اگر عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا تو یہ تو کفر ہو جاتا ہے۔ بھئی نہیں، جس طرح خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح کسی اور جگہ کا یا قبر کا طواف کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ والدین سمیت کسی کی بھی قبر کو بوسہ دینا، اس پر رخسار رکھنا ممنوع اور ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں سجدے کے ساتھ مشابہت ہے جو جائز نہیں۔ اسی طرح جھک کر کسی کے پاؤں چومنا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ سجدہ کرنے کے مشابہ ہے۔ جھک کر ملنا، حدیث میں ملتے وقت کسی کے سامنے جھکنے سے صریح ممانعت وارد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو کیا ایک دوسرے کو جھک کر مل سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اسی طرح آج کل بہت سے معاملات آپ دیکھیں گے کہ آفات و بلیات اور بیماریوں سے حفاظت کے لیے مختلف ٹوٹکے ٹونے اور مختلف چیزیں اختیار کی جاتی ہیں۔ اس بارے میں یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان کو صدقہ دینا، نیز کوئی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت مسکینوں کو بطور صدقہ دے دینا، یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، مگر ذبح شدہ جانور کا خون گاڑی کے مختلف جگہوں پر لگانا یا جانور میں کالے یا کسی اور رنگ میں اضافی اثرات سمجھنا جہالت ہے۔ اگر اس کو ثواب اور دین کا کام سمجھا جاتا ہے تو یہ بدعت اور گناہ ہے۔ اسی طرح بعض مواقع پر مثلاً بیماری یا نئی گاڑی خریدنے یا نیا مکان بنانے پر عموماً جانور ذبح کرنا ہی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ دین میں اپنی طرف سے ایک طرح کی زیادتی ہے۔
صدقے کی ایک اچھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نقدی مساکین کو دے دی جائے تاکہ وہ اپنی اہم ضرورتیں پوری کر سکیں۔ نیز اس صورت میں ریا کا بھی خطرہ نہیں رہتا۔ آفات اور بیماری سے حفاظت کے لیے صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب آئی ہے، مگر عوام کا اس بارے میں یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ صدقے کے جانوروں کو ذبح کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جان کو جان کا بدلہ سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ عوام کی خود ساختہ بدعت ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو بھی اس میں چونکہ غلط عقیدہ اور بدعت کی تائید ہے، اس لیے جائز نہیں۔ اسی طرح بعض علاقوں میں بیمار کی طرف سے بکرا صدقہ کر کے اس کا گوشت چیلوں کو پھینکا جاتا ہے تاکہ آسانی سے اس کی روح نکل جائے یا اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دے۔ یہ محض جاہل لوگوں کے خرافات میں سے ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ اس قسم کے ٹونے ٹوٹکے ہندوؤں سے لیے گئے ہیں۔ اس کا بہت سخت گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا لازم ہے۔ البتہ ویسے ہی صدقہ دینا ثابت ہے اور اس سے آفات ٹلتی ہیں، اور نقدی کی صورت میں صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے، یعنی کچھ رقم مساکین کو خاموشی سے دے دی جائے یا کسی خیر کے کام میں لگا دی جائے۔ بعض علاقوں میں یہ رسم دیکھنے میں آئی ہے کہ بارش طلب کرنے یا کسی اور حاجت کے لیے لوگ بزرگوں کے مزارات پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ فعل بدعت اور ناجائز ہے۔ اگر جانور اس مزار والے بزرگ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا تو وہ جانور حرام ہے اور اس کا گوشت کھانا جائز نہیں، اور اگر قرب کی نیت نہ ہو تو اگرچہ وہ جانور حرام نہیں، لیکن یہ خود خلاف سنت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، اس سے بچنا واجب ہے۔